Mufti Hafizur Rahman Muhammadi, Islamic scholar. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین وقال محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سامعین ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم عظیم المرتبت کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ میں خلفائے راشدین کے اندر ایک بہترین فرد جنہوں نے 20 سال کے لگ بھگ امت مسلمہ کے اندر حکمرانی اور خلافت کی ہے، ان کا ذکر خیر اور ان کا دفاع کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ چند دن قبل ہمارے معاشرے کا ایک ناسور جسے جواد نقوی کہا جاتا ہے، اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ نازیبا لفظ استعمال کیے. اگرچہ یہ کام ریاست کا تھا کہ ریاست ان جیسے ناسوروں کو پکڑے اور ان کی گرفت کرے، لیکن ہائے افسوس 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 کہ ریاست خود جو ہے وہ اکثر و بیشتر انہی کی چمچہ گیری میں لگی ہوئی ہے. خیر، یہ وقت بھی تو گزر ہی جائے گا اور کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بہت فیصلے ہونے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اللہ کی عدالت میں سرخرو لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اپنی بساط کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تا دم حیات کرتے ہی رہیں گے. حضرات، آپ جانتے ہیں آج کل جو ہے وہ صحافت کے نام پہ بھی بہت کچھ گند پھیلایا گیا ہے. ہر دوسرا تیسرا آدمی اٹھتا ہے اور بازار سے مائک خریدتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا بہت بڑا عقل مند اور فلاسفر ہوں، مجھے اس کو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ کبھی کسی عالم کے پاس، کبھی کسی آدمی کے پاس، کبھی کسی ناسور کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے پوچھتا ہے جناب یہ بتا دیں، جناب یہ بتا دیں، جناب یہ بتا دیں. اول تو اگر فرقہ واریت کی بات کی جائے تو جہاں تک ہماری ریاست یہ کہتی ہے کہ علماء کرام کو چاہیے کہ فرقہ واریت پہ بات نہ کریں، فرقہ واریت نہ پھیلائیں، تو اگر علماء کرام کے لیے یہ قانون اور یہ اسلوب، یہ راستہ، یہ اصول بتایا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس دور میں سب سے زیادہ فرقہ واریت جو ہے وہ یہ الیکٹرونک میڈیا والے جنہیں لفافہ صحافی کہا جاتا ہے، یہ لوگ پھیلا رہے ہیں. آپ دیکھیں پورا رمضان المبارک میں بھی یہی کچھ چلتا رہتا ہے. وہ 10 مولوی بٹھا لیتا ہے، 2 دیوبندیوں کے، 2 بریلویوں کے، 2 شیعوں کے، ایک اہل حدیث کا، وہ بٹھا کر کے جناب آپس میں ان کو لڑا رہے ہیں. اور یہاں پر بھی عام دنوں میں بھی یہی ہوتا ہے. اسی طرح کا ایک صحافی ریحان طارق ہے. ریحان طارق نے یہاں پر کیا کیا کہ اس جواد نقوی کو بلایا اور اس کے پاس گیا اور ایک پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک فرقہ وارانہ پروگرام کیا. اس فرقہ وارانہ پروگرام میں اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا کہ آپ اہل تشیع ان کی تکریم کیوں نہیں کرتے. آگے سے جو جواب تھا وہ ذرا آپ خود ملاحظہ فرمائیں. جو شیعہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے ہیں، ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جو قابل تکریم ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے نا دین میں بھی. جو نہیں ہے قابل تکریم تو قرآن نے بھی جو لوگ نہیں ہیں تکریم کے قابل، امیر شام کے بارے میں اہل سنت کی تحقیقات ابھی پاکستان میں بھی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں. کوئی مستند ایسا بتا سکتے ہیں جس نے؟ بہت سارے ہیں، میرے خیال میں بہت سارے ہیں. ابھی مولانا ابو العلا مودودی ہی کی مثال لے لیں کہ وہ نہیں ان کو اس طرح سمجھتے جس طرح باقی. میں چاہتا ہوں آپ کو ایسا ریفرنس دے تاکہ ہم جا کے اس کو انہی کی کتاب خلافت و ملوکیت سب سے بڑا ریفرنس ہے. اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے متعلق انہوں نے لان تان نہیں کر رہے وہ، لیکن یہ کہ وہ اس لیول پر نہیں ہیں جو خلفائے راشدین یا باقی. لیکن جس انداز میں جو لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ جائز ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے نا، اس کو اور عنوان سے ہم کریں. آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ یہاں پر یہ ناسور جو پوری امت میں وحدت امت کے نام سے کام کر رہا ہے، یعنی وحدت امت کا مطلب کیا تھا؟ وحدت امت کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ اپنی جگہ بنانا سنیوں کے اندر، کیونکہ اس سے قبل پاکستان کی فضا میں یا عالم اسلام میں شیعت کا جو چہرہ امت مسلمہ کے سامنے تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. اس نے یہ طریقہ اور یہ واردات اور یہ پتہ کھیلا. اس نے بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو اپنے سٹیج پہ بلا کے وحدت امت کے نام پہ یہ کوشش کی تاکہ ان کے اندر ہمارے جراثیم داخل ہو جائیں، اور وہ ہو چکے ہیں. اب آپ یہاں پر اسی طرح دیکھیں اس آدمی کا لبادہ وحدت امت کا کیسے اترا اور کیسے اس کے منہ سے نقاب اترا، اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ وحدت امت کا ایک بہانہ ہے. یہ کبھی بھی
اہل اسلام، اہل دین اور اہل سنت کے ساتھ کبھی بھی اتفاق و اتحاد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ لوگ جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر اصحاب نبی کی عزت نہیں کر پائے، وہ میری اور آپ کی کیا خاک کر پائیں گے؟ یہاں پر سوال صرف امیر معاویہ کا نہیں ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، میری اس بات کو بشک پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا جائے، اور میں اس بات کے اوپر جب تک زندہ ہوں پہرا دوں گا کہ صرف بات امیر معاویہ کی نہیں ہے کہ جو یہ سوال کرنے والا صحافی یہ سوال کرتا ہے امیر معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے، آگے سے اس کا جواب یہ تھا کہ لازمی بات ہے تکریم کے جو لوگ قابل ہوں گے انہی کی تکریم کی جائے گی، جو تکریم کے قابل نہیں اس کی تکریم نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بات صرف امیر معاویہ کی نہیں ہے، بات یہاں ابو بکر، عمر، عثمان سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کی بابت یہی عقیدہ ہے۔ شیعہ کے ہاں کسی ایک کی بھی عزت و تکریم نہیں ہے، شیعہ کی جتنی کتابیں اٹھا لے، اردو والی، عربی والی، آپ کسی کتاب کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں پائیں گے، عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا نہیں پائیں گے، عثمان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا نہیں پائیں گے، عائشہ صدیقہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا لکھا نہیں پائیں گے، سیدہ حفصہ کا ذکر خیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں پائیں گے، تمام کے تمام اصحاب کا ذکر یہ صرف یوں کرتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، اور جہاں ان کے اپنے نظریے کے مطابق بات آتی ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی، وہاں یہ علیہ السلام لکھتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات آتی ہے علیہ السلام لکھتے ہیں۔ میں سوال یہ کرتا ہوں اگر علی رضی اللہ عنہ کے لیے علیہ السلام آپ لکھ سکتے ہیں، آپ سیدہ فاطمہ کے لیے علیہ السلام لکھ سکتے ہیں، کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، سیدنا ابو بکر کو رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھ سکتے، عمر کو رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھ سکتے، عثمان کو رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھ سکتے؟ ان کی تمام کتابوں میں یہی حال ہے۔ تو یہاں تو بات یہ کہتے ہیں جناب ہم صرف امیر معاویہ کی تکریم نہیں کرتے، تم کیوں نہیں تکریم کرتے؟ بات تو یہ ہے تمہارے اماموں نے تکریم کی ہے، پوری شریعت نسل کو چیلنج ہے، یہ بات فرقہ واریت میں نہیں ہے، یہ امیر معاویہ کے دفاع کی بات ہے، یہ بات فرقہ واریت کی نہیں ہے، یہ بات اس جواد نقوی کے چہرے کے اوپر جو وحدت امت کا لبادہ ہے، وحدت امت کا پردہ والی، اس کو اتارنے والی بات ہے، اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے والی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی تکریم، وہ تکریم کے قابل نہیں تھے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ سے صرف سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیں آپ کے دو امام سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما، حسنین کریمین جو اہل سنت کے نزدیک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، حسنین کریمین نے سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت کیوں کی؟ سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا تعلق رسول اللہ سے کئی واسطوں سے ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر شجرہ نسب دیکھیں اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب دیکھیں، 5ویں پشت مناف پہ رسول اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی رسول اللہ کا جو نسب ہے وہی نسب حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا ہے، 5ویں پشت پہ دونوں کا باپ ایک ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی اگر کسی کو بات سمجھ نہ آئے تو میں اور انداز میں کہہ دیتا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہے، ام المؤمنین ہے، اور قرآن مجید سورہ احزاب کی روشنی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی، مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق امیر معاویہ کے گھرانے کا آپ کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے صحابہ کرام کی عزت اور احترام کیا جائے گا۔ اگر یہاں پر بھی کسی کو بات سمجھ نہ آئے میں اور انداز میں بات سمجھا سکتا ہوں۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، مجھے اللہ سے امید اور توقع ہے، یقین ہے کہ اللہ اس کے ذریعے 2 مسلمان جماعتوں میں صلح کرائے گا، 2 مسلمان جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، تاریخ جانتی ہے، تاریخ شاہد ہے، تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو صلح کی تھی یہ وہ صلح تھی جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، 2 مسلمان جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اب اس حدیث میں دیکھیں حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت تو معلوم ہوئی ہے، لیکن دونوں مسلمان جماعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قرار دیا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں جماعتوں میں صلح جو کرائے گا وہ میرا بیٹا حسن ہے، اور یہ دونوں مسلمان جماعتیں ہوں گی۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صلح کرائی۔ اب بھی کوئی نہ سمجھے تو میں مزید بات آگے کر دیتا ہوں۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی صلح کے بعد
20 سال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس دنیا میں حکمرانی کر کے گئے، اور آپ کی 20 سال دور میں حسن بن علی، حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے ایک دن بھی کوئی نازیبا لفظ، کوئی توہین کا لفظ، کوئی بغاوت کا لفظ، کوئی خروج کا راستہ، خروج کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ برابر ادب و احترام میں رہے، احترام کے ساتھ جیتے رہے، اور ان کی احترامی نمازیں پڑھتے رہے۔ اور یہاں تک بس نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ان سے وظیفے بھی لیے، ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی۔ یہ میرے ہاتھ میں اٹھی ہوئی کتاب تذکرۃ الاطہار، تذکرۃ الاطہار یہ اس کتاب کا ترجمہ ہے جسے شیعت کے اندر بہت اعتبار کیا جاتا ہے۔ شیعت کے اندر معتبر ترین کتاب شیخ مفید کی کتاب الارشاد ہے۔ الارشاد کا ترجمہ ہے، یہاں پر یہ لکھتا ہے، کہتا ہے جب امام حسن علیہ السلام فوت ہو گئے تو عراق کے شیعہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے اور معاویہ کی بیعت توڑ دینے کا حکم دیا، اور یہ لکھا کہ آپ معاویہ کی بیعت توڑ دیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں، میرے اور معاویہ کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے، میرے لیے مدت ختم ہونے سے پہلے اسے توڑنا جائز نہیں ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں لفظ بیعت موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حسین ابن علی کو بیعت توڑنے کا حکم شیعوں نے دیا، لیکن حسین ابن علی نے فرمایا کہ نہیں، میری اور معاویہ کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے، اس عہد و پیمان کی وجہ سے میں یہ بیعت توڑ نہیں سکتا۔ البتہ سیدنا معاویہ کے مرنے کے بعد اس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ اس واقعے میں، اس سبق میں، اس پیراگراف میں آپ واضح طور پہ یہ لفظ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی نے بیعت کر رکھی تھی۔ یہاں شیخ مفید نے بیعت کا لفظ استعمال کیا، ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کر کے بھی حق ادا کیا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت حسین ابن علی کی کیا تھی؟ بیعت تھی۔ اگر معاویہ قابل تکریم نہیں ہے، حسین ابن علی بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر معاویہ قابل تکریم نہیں ہے، حسن ابن علی بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہاں صرف بیعت نہیں ہو رہی، بلکہ آگے دیکھیے اگلے پیج پہ وہ لکھتا ہے، جب امام حسین علیہ السلام ولید کے پاس گئے، آپ نے اس کے پاس مروان کو پایا، ولید نے آپ کو معاویہ کی موت کی خبر سنائی، تو آپ نے یعنی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے آگے سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بتا رفسی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قابل تکریم نہیں ہے تو بیعت کیوں کی؟ قابل تکریم نہیں ہے، بیعت توڑی کیوں نہیں؟ قابل تکریم نہیں ہے تو حضرت حسین ابن علی حضرت معاویہ کی وفات کی خبر سن کے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، آگے چلیے، یہاں دیکھیے یہ کتاب تہذیب الاحکام، شیعوں کی کتاب، شیعوں کی یہ کتاب کتب اربع میں ایک نمایاں کتاب ہے، اس کی چھٹی جلد ہے، چھٹی جلد کے اندر صفحہ نمبر 714 ہے۔ وہ کہتا ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام ان ابی علیہ السلام ان الحسن والحسین، کہ حسن و حسین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آنے والے ہدایہ کو، ہدیوں کو قبول کیا کرتے تھے۔ اب مجھے بتا، ایمان سے بتا، جب ہدیہ 20 سال امیر معاویہ سے وظیفے لیتے رہے، 20 سال ان کے خلاف بولے نہیں، 20 سال ان کی بیعت کی رکھی، 20 سال حضرت معاویہ ان کو وظیفے دیتے رہے، ابھی بھی تو ناسور بولتا ہے کہ قابل تکریم نہیں ہے؟ اور بدبخت آدمی پھر تو حوالہ دیتا ہے مودودی کا۔ مودودی تیرا ہی باپ ہے، ہمارا کچھ نہیں لگتا، مودودی صاحب جانے اور مودودی صاحب کا رب جانے۔ مودودی صاحب مستند ہے تیرے لیے، حوالہ تجھ سے مانگا جا رہا ہے، حوالہ۔ مودودی صاحب کو تو نہ دیوبندی قبول کرتا ہے، نہ بریلوی قبول کرتا ہے، نہ شیعہ قبول کرتا ہے، نہ اہل حدیث قبول کرتا ہے۔ مودودی صاحب تو تیرے ہی ابا ہیں، مودودی صاحب کا تو حوالہ دے رہا ہے، حوالہ تو دے اہل سنت کا۔ اہل سنت میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کسی مکتبہ فکر کا حوالہ بھی اچھا نہیں لگتا، حوالہ تو چلتا ہے قرآن و حدیث کا۔ ساری دنیا کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے خلاف لکھیں، لیکن پھر بھی ہم امیر معاویہ کی عزت کریں گے، کیونکہ امیر معاویہ کی عزت حضرت حسنین ابن علی نے کی ہے، حضرت حسن نے کی ہے، حسین نے کی ہے۔ اور تجھے ابھی بھی یقین نہ آئے، میں نیم رافضیوں سے، یہ جیلم کے چھوکروں سے اور گمراہ ہونے والے لوگوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، بخاری کا حوالہ دیتے ہو، بخاری کرتے ہو، کیا بخاری میں تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، قالت ام حرام رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ انا فیہم قال انت فیہم۔ ابھی حدیث میں نے آدھی پڑھی ہے، پوری حدیث اگر کوئی چاہے
تو صحیح بخاری سے پڑھ سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث 2 جگہ پہ، یہ حدیث صحیح مسلم میں اور دیگر کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں بالکل واضح طور پہ موجود ہے، انس رضی اللہ عنہ کی خالہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضائی خالہ بنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر جایا کرتے تھے کیونکہ یہ رسول اللہ کی رضائی خالہ ہے، اور رسول اللہ کا یہ احترام کرتی تھی، کھانے پیش کیا کرتی تھی، رسول اللہ کی عزت کیا کرتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندر کے اندر جہاد کرے گا، سفر کرے گا، اور پھر لشکر یہ جہاد کے لیے نکلے گا، فرمایا اس پورے کے پورے لشکر پر اللہ نے جنت واجب کر دی ہے، اس سارے لشکر کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ اور اس ام حرام رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیں، اللہ مجھے بھی اس لشکر کے اندر شامل کر لے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت فیہم، تو بھی اس لشکر میں شامل ہوگی۔ اب آپ دیکھیے یہ لشکر صحیح البخاری میں آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، صحیح البخاری میں واضح طور پہ باب الدعاء بالجہاد والشہادۃ للرجال والنساء کے اندر واضح طور پہ یہ حدیث 2788 اور اس باب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے آخر میں واضح طور پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ وہ لشکر تھا جو پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کے لیے نکلا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے آرمی چیف تھے، اور آپ کی کمانڈ میں یہ لشکر گیا جنہوں نے عیسائیوں کے خلاف حملہ کیا اور عیسائیوں کے ساتھ جنگ لڑی، اور اس سمندر سے یہ جنگ سن 28 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی امیر معاویہ اس حدیث کی روشنی میں جنتی ہے، اور ان کے گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیے اور جنت بھی ان پہ واجب کر دی۔ اب بھی کوئی بدبخت ان پہ بولتا ہے تو پھر اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے ایسے ناسوروں کو، ایسے ظالموں کو، ایسے بھیڑیوں کو لگام دیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، جو حسین کریمین کے امام، جو جنتی شہزادوں کے امام، جو جنتی شہزادوں کے خلیفہ، جنتی شہزادوں کے حاکم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ بکواس کریں، توہین کریں اور قابل تکریم نہ سمجھیں۔ اور اگر یہ قابل تکریم نہ سمجھے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں جواد نقوی تیرے جیسے ہزاروں خبیث آ جائیں، ہمارے سامنے کوئی ایک بھی قابل تکریم نہیں۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ قابل تکریم، ہمارے نزدیک رسول اللہ کے صحابہ قابل تکریم، ہمارے نزدیک رسول اللہ کے اہل بیت قابل تکریم، ہمارے نزدیک رسول اللہ کے نواسے قابل تکریم، ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے امام امیر معاویہ قابل تکریم۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ رکھے اور اسی عقیدے پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔